مثال نہیں، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ ایک سچا شعر پڑھتا ہوں اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کی کتنی محبتیں مجھے ملتی۔ وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، بہت آرام سے سن لیجئے گا۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں۔ ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، بہت محبت سے سن لیجئے گا۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں۔ ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں۔ ہو گئے ماہر، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر۔ ایک حسینی نعرہ لگا دیجئے آپ لوگ، اتنے بڑے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا پورا بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک زبان کا مصرع پڑھ دوں۔ میرے امام نے فرمایا تھا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ میرے امام فرماتے ہیں، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نہیں۔ یہ زبان کی شاعری ہے۔ دیکھیے ایک مصرع آپ تک پہنچے گا کہ ناسمجھ ہے ذات لاسانی کا اندازہ نہیں، ناسمجھ ہے ذات لاسانی کا اندازہ نہیں، اس کو اس دریا کی طغیانی کا اندازہ نہیں۔ دیکھیے آپ کبھی بھی محاورے کے مصرے آتے ہیں تو بہت اچھا تھا کہ تجھ کو اس دریا کی طغیانی کا اندازہ نہیں، ناسمجھ ہے ذات لاسانی کا اندازہ نہیں، کیوں الجھتا ہے حسین ابن علی سے تو یزید، ڈوب جائے گا تجھے پانی کا اندازہ۔ کیوں الجھتا ہے حسین ابن علی سے تو یزید، ڈوب جائے گا تجھے پانی کا اندازہ نہیں۔ ایک خوبصورت فہرست میرے ہاتھوں میں ہے، میں اس فہرست کو آپ تک پہنچا دوں، آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر وہ فہرست پہنچ جائے، آپ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں گے، جہاں ڈھیر سارے عشاق اور دیوانے مستانے اور یہ زائرین، یہ چاہنے ماننے والوں کی بھیڑ، متوسلین کی اور مریدین کی، غلاموں کی، سرکار گلزار ملت سے محبت کرنے والوں کی یہاں پر جمع ہے۔ ہندوستان کے سینکڑوں مدارس کے مشائخ، یہ اساتذہ اور ہم اور آپ جو طلبہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سرکار مصولی کے روزے کی حاضری ہم سب کی قبول فرمائے۔ وہیں پر ایک بہت ہی مخصوص ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹ ہے، وہ جو ڈپارٹ ہے وہ خلفائے حضور گلزار ملت کی صورت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ان نوجوان بزرگوں کا بھی نام آپ سن لیں جن کے سر پر خلیفہ حضور گلزار ملت کی محبت کا تاج مہک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ ان میں سے بہت ہی عظیم شخصیت خلیفہ حضور گلزار ملت علامہ شاہ مفتی شبیر حسن شاہ صاحب قبلہ، روناہی ضلع فیض آباد۔ خلیفہ حضور گلزار ملت حضور الشاہ علامہ مفتی امان الرب شاہ صاحب قبلہ گونڈوی۔ خلیفہ حضور گلزار ملت علامہ شاہ مفتی محبوب عالم صاحب قبلہ ہزاری باغ۔ خلیفہ حضور گلزار ملت علامہ شاہ ابو الحقانی شاہ صاحب قبلہ دیکھیں 25 سے زائد ملکوں میں ہندوستان کے باہر جا کر خطاب کرنے والی ذات یہاں پر موجود ہے۔ خلیفہ حضور گلزار ملت علامہ شاہ مفتی کمال اختر فیض آبادی۔ خلیفہ حضور گلزار ملت علامہ شاہ مفتی رضوان احمد شریفی گھوسی مئو اتر پردیش۔ خلیفہ حضور سرکار گلزار ملت علامہ سیف اللہ علیمی کلکتوی۔ خلیفہ حضور گلزار ملت علامہ شاہ قاری نثار احمد کلکتوی۔ خلیفہ حضور گلزار ملت علامہ شاہ سہیل احمد قادری دہلوی۔ اور خلیفہ حضور گلزار ملت علامہ شاہ مفتی محبوب عالم صاحب قبلہ ہزاری باغ جھارکھنڈ۔ ایک اور معتبر نام خلیفہ حضور گلزار ملت علامہ شاہ مولانا افتخار احمد صاحب قبلہ دہلوی۔ یہ وہ پاکیزہ قافلے کے یہ وہ مسافران حرم ہیں جن کا انتخاب شہزادہ سرکار مصولی نے کیا، سیدی سرکار حضور گلزار ملت نے کیا، ان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا اور ان کی ذمہ داریاں بڑھا دی۔ اب جس راہ سے گزریں گے
ان کو ان کے نام سے نہیں, اس بارگاہ کے جاروبکش کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. دعا کریں اس ذمہ داری کو نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. میں گزارش کر رہا ہوں مائک پر ثنا خان رسول کی حیثیت سے جناب عزت مآب محترم فیروز راحت الگتوی نے مجھے ایک نام سونپا تھا. جناب محترم اختر کاشف صاحب کو میں چاہتا ہوں کہ مائک پر وہ بھی آ جائیں. نعت کے مشاعروں میں بہت ہی تیزی کے ساتھ اچھی سماعتوں کے درمیان سنے جا رہے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ 4 اشعار کے لیے مائک پہ تشریف لائیں.